اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تمام محبت والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک اور خوبصورت پیغام، اصلاحی بات اور خوبصورت واقعہ، ایسا خوبصورت واقعہ کہ یقیناً اس کے معیار کا عموماً نہیں ملے گا، ناممکن ہے، کیونکہ یہ واقعہ جس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبین، یعنی پنجتن پاک، یعنی اس کے گھر والے، ان سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے، تو ظاہر ہے اس معیار کا کائنات میں کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جیسا بنایا ویسا کوئی نہیں، جیسا اس کا گھرانہ ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے اس کے گھر والے ہیں ویسے کوئی نہیں، تو لہٰذا اس جیسا واقعہ بھی ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، بہت پیاری بات ہے۔ بہت عرصے سے اس بات کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس موضوع پر، تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو اور اچھی باتیں پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر ہماری روحانی ہمیں روحانی فیض بھی حاصل ہو، ہماری روحانیت بڑھے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ معاشرے میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثال کس طرح بننا چاہیے۔ وہی معاملہ واٹس ایپ گروپ پر بڑی خوبصورت میسیجز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، سلیکٹڈ موضوعات ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے اور ٹائم بھی اس سے بچتا ہے، کم وقت میں بہتر چیز آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بہترین علم کا ذریعہ ہے، علم کے پھیلانے کا ذریعہ ہے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے علم مزید بہتر طریقے سے آگے پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا، اصلاحی باتیں ایک دوسرے تک پہنچائیے گا۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اس کا موضوع ہے سخی گھرانہ۔ بے شک سخی گھرانہ کی جب بات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی گھرانہ نظر آتا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ تو سخی گھرانہ، نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ ایک بوڑھا پوسیدہ کپڑا پہنے کمزوری کی حالت میں وارد ہوتا ہے۔ اس کے آثار سے لگ رہا ہے کہ بھوک کی حالت میں کافی طولانی راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ مجھے بھوک، عریانی اور مشکلات سے نجات دلائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایک ایسی شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا، اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس شخص کے معنی کہ جس نے خود اس کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کو در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی کے بیت الشرف پر پہنچا اور پہنچتا ہے تو اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت النبو، اے خاندان نبوت، آپ پر سلام ہو۔ مولا کائنات حضرت علی کرم الوجہ کریم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مدد کا تقاضا کیا، انہوں نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیج دیا ہے۔ تیسرا دن ہے جسے مولا علی روزے کی حالت میں گزار رہے ہیں اور رسول خدا بھی اس سے آگاہ ہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز نہ پائی تو آپ نے گوسفند کی کھال جس پر مولا حسن و حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دیا اور فرمایا، خداوند عالم تجھے آسودگی عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے عرض کیا، اے بنت رسول، میں بھوک سے بے حال ہوں اور آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سنا، اپنا ہار جسے سرکار عبد المطلب کی صاحبزادی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، اس مرد عرب کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آیا
اس نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے, فرمایا ہے کہ اسے بھیج دوں, ممکن ہے خداوند عالم میرے کاموں میں وسعت عطا فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کیوں کر خدا وسعت اور راحت نہ دے جبکہ اولین و آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے. کیا ہی بات ہے. سلطان الفقراء میں اعلی مقام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہار کو خریدنے والے کو خدا وند عالم جہنم سے دور رکھے گا. جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد عرب سے کہا کہ اس بار کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا اتنی قیمت میں بیچوں گا کہ کھانا کھا کر سیر ہو سکوں, پہننے کے لیے ایک یمانی ردا خرید سکوں اور کچھ دینار جسے میں واپسی پر خرچ کر سکوں. جناب عمار نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بار اس ہار کو 200 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روئی اور گوشت سے سیر کروں گا, اوڑھنے کے لیے یمانی ردا بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. جناب عمار کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا تھا اس میں سے ادا کیا, بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے, جو وعدہ کیا تھا وفا کیا. مرد عرب دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو نے لباس لے لیا اور سیر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے نیاز بھی ہو گیا. ادھر جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ہار ایک چادر یمانی میں رکھ کر سہم نامی غلام کو دیتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور میں نے تم کو بھی رسول خدا کو بخشا. واہ, یعنی غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ سامان بھی لے کے بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جناب فاطمہ زہرا کے پاس بھیج دیتے ہیں. کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. بنت رسول نے ہار کو لیا, غلام کو آزاد کر دیا. یہ ماجرا دیکھ کر غلام ہنستا ہے. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی ہنسی کا سبب دریافت فرمایا تو اس غلام نے عرض کیا کہ میں اس بار کی برکتوں پہ ہنس رہا ہوں, یعنی اس ہار کی برکتوں پہ ہنس رہا ہوں. کیا ہی بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی ایک ہار چلا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے گھر سے, خریدنے والے یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے فائدہ حاصل کرنے والا وہ شخص جو حاضر ہوا تھا, اور اس کو واپس لے جا کر یاسر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ واپس بھجوایا اور اس شخص کو آزاد بھی کر دیا اور ان کی غلامی میں دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا اور آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی نے وہ ہار رکھ لیا اور اس شخص کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا وہ ہنسنے لگا تو آپ نے سبب پوچھا تو اس غلام نے عرض کیا کہ میں اس ہار کی برکتوں پر ہنس رہا ہوں. میں نے ایک بھوکے کو سیر کر دیا, ایک فقیر کو بے نیاز بنا دیا, ایک برہنہ کو لباس عطا کیا, ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ, آپ کی سخاوت کو سلام. خیر الاعمال الصلاح علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام, ان کے گھرانوں پر, ان کے گھرانے کے ایک ایک فرد پر لاکھوں سلام. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ تو اپنی جگہ بالکل ہے. اس کا شروعات کہاں سے ہوئی کہ آقا علیہ السلام سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کرم وجہ کریم نے فرمایا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے, تو آقا علیہ السلام نے انہیں 3 دن کے روزے کی منت بتائی. تو آپ نے 3 دن کے روزے کی منت مان لی, اور جب وہ دونوں صحتیاب ہو گئے تو آپ نے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا. آپ اور آپ کی زوجہ مطہرہ یعنی حضرت علی کرم وجہ کریم, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کی جو باندی تھی وہ تینوں نے روزہ رکھا، اور جب کھانے کا وقت آیا، یعنی بہت تھوڑے سے جو تھے جو کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دن بھر محنت کر کے حضرت علی کرم وجہ کریم کسی یہودی کے پاس سے اون کے لچھے لائے تھے، جس کو آپ نے سلجھا کر اس کے بنڈل بنا دیے تھے، اس کو واپس دیے، تو اس کے بدلے میں اس نے جو دے دی تھی، تو وہ تمام چیزیں آپ نے اس سے روٹیاں بنا لی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا، اور پہلے دن کوئی اسیر آ گیا، دوسرے دن کوئی محتاج آ گیا، مسکین آ گیا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا۔ جب تینوں دن اس طرح سے ہوا کہ آپ نے اپنے سامنے سے رکھا ہوا کھانا کسی غریب کو، سائل کو دے دیا، دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا کہ اب جو شخص آپ کے سامنے آیا تو اب آپ کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا آپ نے عطا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی، قرآن پاک کی آیتیں نازل کی، جس میں بتایا کہ اللہ کے محبوب کا گھرانہ کتنا معتبر ہے، ان کی سخاوت کس مقام کی اور معیار کی ہے، ان کا ایثار و قربانی کس قدر خوب ہے، کہ ظاہر انسان خود بھوکا ہو، خود ضرورت اس کے پاس موجود ہو، ضرورت موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، لیکن اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ دوسرے کی مدد کر دے، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ فی زمانہ اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے پہلے اپنے پر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال حکم بھی اللہ کا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس مال اور متاع جو بھی چیز ہے تو اس کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو، اس کے بعد عزیز و اقربا، محتاج، مسکین، بیوائیں محتاج ہیں، اور بھی یتیم ہیں۔ لیکن یہ پاک گھرانہ ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ ہے، ان کی ادائیں سب سے مختلف ہیں، ان کا انداز سب سے اچھوتا ہے، ان کے معاملات اور لوگوں سے بہت ہی مختلف ہیں، تبھی تو یہ تمام لوگوں پر فوقیت حاصل کیے ہوئے ہیں کہ حضرت علی کرم وجہ کریم در علم ہے، علم کا دروازہ ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا کائنات ہے، تمام سلاسل آپ سے چل رہے ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ، اللہ کے محبوب کی صاحبزادی، سلطان الفقراء میں آپ کا مقام ہے، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، آپ کے صاحبزادگان حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، کیوں نہ ہو؟ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، شہادت کے اعلیٰ درجات پر پہنچے ہیں، دین کو بچانے کے لیے اپنی دنیا کو ختم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی خاطر انہوں نے اپنا آپ مٹا دیا ہے، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت فرماتے ہیں، کیسے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اس پر کامیابی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیے گا، اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم سب کو ایثار اور قربانی کی اس اعلیٰ مثال سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔